پہلے میرے کو بتاؤ اللہ نے ہم انسانوں کو پیدا کیا، اللہ نے ہم انسانوں کو پیدا کیا، کس سے پیدا کیا؟ اللہ نے ہم کو مٹی سے پیدا کیا۔ ساتھ میں بولو نا، اللہ نے ہم کو کس سے پیدا کیا؟ کھن کھن کھناتی ہوئی مٹی سے، یعنی مٹی اور پانی کے ملا ہوا جو ہوتا ہے اس سے اللہ نے ہم کو پیدا کیا۔ اچھا اللہ نے ہم کو مٹی سے پیدا کیا، سوال ہوتا ہے کہ میرے اللہ تو نے جناتوں کو کیسے پیدا کیا؟ کس سے پیدا کیا؟ تو ہم سب کو معلوم ہے اللہ نے جناتوں کو کس سے پیدا کیا ہے؟ کون ٹائم ہے جنت ہے؟ ہر جگہ والے نہیں ہو سکتا پیچھے بیٹھے ہوئے۔ میرے کو کسی نے پوچھا ابو سہیل بھائی کہ تمہارے بیان میں اتنا بڑا مجمع کائے کو ہوتا؟ میں نے کہا آگے انسان پیچھے جنات، کوئی بیچ میں سے اٹھ کے جاتا ہے تو پکڑ پکڑ کے مارتا ہے، اس لیے کوئی جانے کا، سمجھ میں آوے تو بھی بیٹھنا، نہیں سمجھ میں آوے تو بھی بیٹھنا، اچھا لگے تو بھی بیٹھنا، نہ اچھا لگے تو بھی بیٹھنا، لیکن ساتھ میں بولو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے، اور جناتوں کو کس سے پیدا کیا؟ آگ سے۔ یہ قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے، سورہ رحمان، بولو سورہ رحمان تو تھوڑی تھوڑی یاد ہوگی نا، 27واں پارہ۔ اللہ نے فرمایا، جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھے نا، خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم نے انسانوں کو کس سے؟ دیکھو سب بولیں گے تو ہی میں آگے بات بڑھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے انسانوں کو مٹی سے پیدا فرمایا، اور جب جناتوں کی پہلے باری تھی تو ہم نے ان کو کس سے پیدا فرمایا؟ آگ سے۔ انسان پیدا ہونے والا مٹی سے، جنات پیدا ہونے والا۔ آج میں کونٹائی میں یہ بتانا چاہتا ہوں اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پیدا فرمایا۔ چلو انسانوں کی باری تھی، اللہ نے ہم کو مٹی سے پیدا کر دیا۔ آج میں بھی کہوں گا میں مٹی کا پتلا ہوں، آپ سب کہو گے کہ ہم مٹی کے بنے ہوئے، اور اگر کوئی جنت ہمارے سامنے آ جائے تو وہ کہے گا میں آگ کا بنا ہوں۔ تو اللہ کو انسانوں کو بنانا تو اللہ نے مٹی کا استعمال فرمایا، اللہ کو جناتوں کو بنانا تو اللہ نے آگ سے بنایا۔ سوال ہوتا ہے کہ ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر، بلکہ میں کہتا ہمارے نبی وہ نبی ہے جو سارے نبیوں کے بھی نبی ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے ان کو کیسے پیدا فرمایا؟ دیکھو آپ لوگ انگلیوں پر گنو گے نا تو آپ کو ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو پیدا فرمایا 8 چیزوں سے۔ بولو کتنی چیزوں سے؟ نہیں پورا مجمع ساتھ میں بولے گا، اللہ نے کتنی چیزوں سے پیدا فرمایا؟ آج یاد کرو گے انشاءاللہ، بولو آپ یاد کرو گے انشاءاللہ۔ سنتے جانا۔ سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بلایا، بولو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بلایا۔ اللہ نے فرمایا مجھے میرے محمد کو تیار کرنا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نمبر ایک جبرائیل جاؤ، جبرائیل جاؤ، زمین پر جاؤ، اس زمین پر چلے جاؤ جس زمین کو بعد میں مدینہ کہا جائے گا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب جبرائیل کو بھیجا اس وقت اس زمین کو مدینہ نہیں کہا جاتا تھا۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ جاؤ جاؤ، اس زمین پر چلے جاؤ جس زمین کو بعد میں مدینہ کہا جائے گا، میمونہ کہا جائے گا، طیبہ کہا جائے گا، طابہ کہا جائے گا، مبارکہ کہا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل اس زمین پر جاؤ جس زمین کو مدینہ کہا جائے گا، اور وہاں سے مٹی مبارک، بولو مٹی مقدس، مٹی کھا کے شفا لے کر واپس آ جاؤ۔ سچ بتاؤ اللہ نے کن کو حکم دیا یہ کام کرنے کے لیے؟ حضرت جبرائیل نے کیے ہوں گے کہ نہیں کیے ہوں گے؟ یوں گئے، ارے بولو یوں گئے، اور یوں مدینے کی مبارک مٹی لے کر۔ ایک بات یاد رکھنا، ہم لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے، جنات کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں بولو نا، ارے جنات نہیں، فرشتے کبھی اللہ کی نافرمانی، ہم لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے، جنات بھی کرتے ہیں، لیکن فرشتے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی۔ اللہ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما
یؤمرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ فرشتے وہ فرشتے ہیں کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اللہ جو کہے وہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ پورا مجمع بولے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل جاؤ، سب سے پہلے اس زمین پر جاؤ جس زمین کو مدینہ کہا جائے گا، اور وہاں سے مٹی لے کر آ جاؤ۔ تو سب سے پہلے جبرائیل کیا لے کر آئے؟ بولو مدینہ منورہ کی مقدس مٹی۔ کیا بولو گے؟ چلو یہ کتنی چیز ہو گئی؟ ایک۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ جبرائیل 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 جاؤ 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 جنت میں جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جلدی جلدی جبرائیل جنت میں جاؤ۔ سبحان اللہ بولا سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے جبرائیل جنت میں جاؤ اور جنت کا مشک لے کر آ جاؤ۔ بولو سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل یوں گئے اور جنت کا مشک لے کر آ گئے۔ اب بولو کتنی چیزیں جمع ہو گئی؟ آواز سے بولو نا کتنی چیزیں جمع ہو گئی؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل جاؤ نا، پھر جنت میں جاؤ اور جنت کا زعفران لے کر واپس آ جاؤ۔ بولو سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل گئے اور جنت کا زعفران لے کر آ گئے۔ اب کونٹائی والے بولو کتنی چیزیں جمع ہو گئی؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل جنت میں جاؤ اور جنت کا کافور، کافور عربی میں یعنی جنت کی خوشبو والی لکڑی۔ اے میرے دوستو اگر ہم کو آج خوشبو ملتی ہے کتنا اچھا لگتا، قسم کھا کر بولو جنت کی خوشبو کیسی خوشبو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل جاؤ جنت میں جاؤ اور جنت کا کافور یعنی خوشبو والی لکڑی لے کر آؤ۔ حضرت جبرائیل گئے اور کافور لے کر آئے۔ اب کونٹائی والے بولو کتنی چیزیں جمع ہو گئی؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل سنو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل جاؤ جنت میں جاؤ اور جنت کا سنبل لے کر آؤ۔ سنبل عربی زبان ہے، مطلب جنت کا پودا لے کر آ جاؤ، جنت کی تازہ تازہ گھاس لے کر آ جاؤ۔ حضرت جبرائیل جنت میں گئے اور جنت کا سنبل لے کر آ گئے۔ اب میرے پیارے بولو حضرت جبرائیل کتنی چیزیں لے کر آ گئے؟ انگلیوں پر گنتے جانا۔ سب سے پہلے حضرت جبرائیل مدینہ منورہ کی مقدس مٹی لے کر آ گئے۔ نمبر 2 جنت کا مشک لے کر آ گئے۔ نمبر 3 جنت کا زعفران لے کر آ گئے۔ نمبر 4 جنت کا کافور لے کر آ گئے۔ نمبر 5 جنت کا سنبل لے کر آ گئے۔ میرے کونٹائی والوں ساتھ میں بولو نا کتنی چیزیں جمع ہو گئی؟ اب سننا 5 چیزوں کے بعد اللہ نے فرمایا جبرائیل جنت میں نہریں بہت ہیں، آپ بھی بولو سبحان اللہ۔ بولو جنت میں نہریں کوئی گن نہیں سکتا، اتنی نہریں جنت میں۔ لیکن اللہ نے فرمایا میری عزت کی قسم جبرائیل جنت میں بڑی بڑی 3 نہریں ہیں۔ کونٹائی والے یاد رکھو جنت میں بڑی بڑی نہریں کتنی ہیں؟ 3 نہریں، جس میں پہلی نہر کا نام ہے معین۔ بولو کیا نام ہے؟ یعنی آپ ساتھ میں بولو گے نا کیا نام ہے؟ معین۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر آیا، 27ویں پارے میں ذکر آیا۔ اللہ نے فرمایا بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جنت میں نے ایک نہر بنائی ہے۔ پورا مجمع بولے نا اس نہر کا نام کیا ہے؟ ابھی تک جبرائیل کتنی چیزیں لے کر آئے تھے؟ اللہ نے فرمایا جاؤ یہ معین والی نہر پہ چلے جاؤ۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ، میں نے جنت میں جو معین والی نہر بنائی ہے اس معین والی نہر پہ چلے جاؤ اور معین والی نہر کا پانی لے کر آ جاؤ۔ کتنی چیزیں ہو گئی اب؟ پھر اللہ نے فرمایا جبرائیل اب دوسری نہر پہ جاؤ، بہت بڑی نہر ہے، جنت کی بہت پیاری نہر ہے جس کا نام ہے سلسبیل۔ ساتھ میں بولو کیا نام ہے؟ سلسبیل۔ ساتھ میں بولو سلسبیل۔ 29ویں پارے میں اللہ فرماتا عینن فیہا تسمی سلسبیلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل یہ بھی ایک نہر ہے، سلسبیل نام کی نہر ہے، وہاں پر چلے جاؤ اور وہاں سے بھی پانی لے کر آ جاؤ۔ حضرت جبرائیل سلسبیل کا بھی پانی لے کر آ گئے۔ اب پورا مجمع بولے کتنی چیزیں جمع ہو گئی؟ 7۔ اب باقی رہی آخری چیز، تو اللہ نے کیا فرمایا جبرائیل جنت کی جو سب سے بڑی نہر ہے، کونٹائی والوں آپ لوگ بھی سنو، جنت کی سب سے بڑی نہر جس کا نام ہے رحیق۔ بولو کیا نام ہے؟
یہ کیوں بڑی نہر ہے معلوم ہے؟ یہ نہر بڑی عجیب ہوگی ابو سہیل بھائی، بہت عجیب ہوگی یہ نہر، اتنی پیاری ہوگی میرے علماء کرام، اتنی پیاری ہوگی کہ آدمی یہ نہر کے پاس جائے گا اور جا کر کہے گا مجھے پانی پینا ہے تو وہ نہر پانی کی شکل میں بن جائے گی۔ اگر کوئی جنتی وہاں پر جا کر کہے گا مجھے دودھ پینا ہے تو وہ نہر کا حصہ دودھ بن جائے گا۔ اگر کوئی کہے گا مجھے شراب پینا ہے تو وہ جنت کا حصہ شراب بن جائے گا۔ اگر کوئی کہے گا مجھے شہد پینا ہے تو جنت کا وہ جو جنت کی یہ جو نہر ہے وہ شراب کی شکل میں بن جائے گی، کبھی دودھ کی شکل میں بن جائے گی، کبھی شہد کی شکل میں بن جائے گی، کبھی پانی کی شکل میں بن جائے گی۔ تو میرے پیاروں یہ جنت کی سب سے بڑی نہر ہے، بولو جس کا نام کیا ہے؟ رحیق۔ نام یاد نہیں ہوگا پھر بول دو کیا نام ہے؟ رحیق۔ یہ قرآن کریم میں ذکر آیا بالکل آخری پارے میں، 30ویں پارے میں، 30واں پارہ یاد ہوگا، اللہ نے فرمایا یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے بہت بڑی نہر بنائی جس کا نام رحیق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل جاؤ اس نہر پر بھی چلے جاؤ جس کا نام رحیق ہے اور وہاں کا بھی پانی لے کر آ جاؤ۔ اب سارا مجمع بولے کتنی چیزیں جمع ہو گئی؟ 8۔ کتنی چیزیں جمع ہو گئی؟ نمبر 1 مدینہ منورہ کی مقدس، نمبر 2 جنت کا مشک، نمبر 3 جنت کا زعفران، نمبر 4 جنت کا کافور، نمبر 5 جنت کا سنبل، اور نمبر 6 معین والی نہر کا پانی، نمبر 7 سلسبیل والی نہر کا پانی، اور نمبر 8 رحیق والی نہر کا پانی۔ تو ساتھ میں بولو الحمدللہ، اللہ نے کتنی چیزوں کو جمع فرما دیا؟ اچھا 8 چیزوں کو جمع کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ، جو کام تمہارا ہے وہ کام میں لگ جاؤ۔ تو حضرت جبریل، حالانکہ کرنے دھرنے والا کون؟ حضرت جبریل کو پوچھانے والا کون؟ حضرت جبریل نے پوچھا اللہ 8 چیزیں منگوائی ہے، اللہ کیسے بناؤ گے؟ بتا دو تو آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل یہیں پہ رہو، میں تمہیں بتاتا ہوں میرا پیارا محمد کیسے آتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ کتنی چیزیں جمع ہو گئی ہے؟ نہیں ساتھ میں بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، آواز نہیں آ رہی، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا۔ ہاں اب یہ کتنی چیزیں جمع ہو گئی ہے؟ اب ایک ایک چیزوں کو دیکھتے جانا اور سبحان اللہ بولیں گے نا، سبحان اللہ بولیں گے نا انشاءاللہ، ایک ایک چیزوں پر سبحان اللہ بولنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل سب سے پہلے میں نے مدینہ منورہ کی مقدس، میں نے سب سے پہلے مدینہ منورہ کی مقدس مٹی کو منگوایا۔ اللہ فرماتے میری قسم جبرائیل سب سے پہلے میں نے مدینہ منورہ کی مقدس مٹی کو بنایا، اس سے میں میرے پیارے نبی محمد کے بدن مبارک کو تیار کروں گا۔ بولو سبحان۔ ہمارے نبی کا جسد اطہر، جسم اطہر، بدن مبارک تیار ہوا، ساتھ میں بولو نا تیار ہوا تو مدینے کی منورہ کی مبارک مٹی سے تیار ہوا۔ بولو سبحان اللہ۔ چلو نمبر 2 جنت کا مشک، ارے بولو نا جنت کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل تم نے جو جنت کا مشک لے کر آئے، سننا، اللہ فرماتے جبرائیل جنت کا مشک لے کر آئے، اللہ فرماتے جبرائیل جو جنت کا مشک لے کر آئے، میرے پیارے نبی کے بدن مبارک میں جو لہو ہوگا، جو خون مبارک ہوگا، ساری دنیا اسے لہو مبارک کہے گی، خون مبارک کہے گی، لیکن اللہ فرماتے وہ خون مبارک نہیں ہوگا بلکہ وہ جنت کا مشک بہہ رہا ہوگا۔ بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی کے بدن مبارک میں جو لہو مبارک، وہ لہو مبارک نہیں بلکہ بولو جنت کا، میرے ساتھ میں بولو نا جنت کا۔ اسی لئے آپ کو ایک واقعہ سناؤ، سنیں گے واقعہ، سنیں گے یہاں پر ایک واقعہ سنیں گے، بڑا عجیب و غریب واقعہ بھائی، بڑا عجیب و غریب واقعہ۔ آپ کو معلوم ہے وہ پچنا لگاتے، پچنا سمجھتے ہو؟ یہاں کیا بولتے ہیں؟ کپنگ، کپنگ۔ آپ کی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ کپنگ بولتے ہیں، انگلش میں کپنگ بولتے ہیں، اردو میں پچنا لگانا بولتے ہیں، عربی میں ہجامہ بولتے ہیں، ہجامہ۔
وہ ہوتا ہے جس میں خون کو نکالا جاتا. تو ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے, کسی صحابی کو بلایا اور وہ صحابی نے کہا میں آپ کو پچنا لگاؤں. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے چلو. ہمارے نبی کو جب وہ ہجامہ کیا, جو خون مبارک نکلا, بولو جو خون مبارک نکلا, اس کو ایک پیالے میں جمع کر دیا. بولو اس کو پیالے میں جمع کر دیا. وہ پچنا لگانے والے چلے گئے. اب ہمارے نبی بیٹھے ہیں, سننا برابر, ہمارے نبی بیٹھے اور ہمارے نبی کے پاس وہ پیالہ ہے جس میں ہمارے نبی کا خون مبارک ہے. ہمارے نبی نے بس ایسے بیٹھے, پیالہ ہے, ہمارے نبی کا خون مبارک ہے. ایک جوان صحابی سامنے سے گزر رہے جن کا نام ہے حضرت عبداللہ بن زبیر. بولو کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ بن زبیر. بالکل جوان ہے, بالکل جوان. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عبداللہ, ہمارے نبی نے فرمایا عبداللہ ادھر آؤ. حضرت عبداللہ نے دیکھا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو دوڑتے دوڑتے آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول, ہاں لبیک اللہ کے رسول, میں حاضر ہوں, کیا کام کیا کرنا. ہمارے نبی نے فرمایا دیکھو یہ پیالہ ہے, اس میں میرا کیا ہے؟ خون مبارک ہے. جاؤ اس کو کہیں دفن کر کے آ جاؤ. بولو جاؤ اس کو کہیں دفن کر کے. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک کو ہمارے نبی نے فرمایا دیر مت کرنا, جلدی جاؤ اور جلدی آؤ اور پیالہ مجھے لا کر دو. بھائی پیالہ مجھے لا کر دو, جلدی جاؤ اور خون مبارک دفن کرو اور پیالہ مجھے لا کر دو. اب حضرت عبداللہ بن زبیر جوان تھے, انہوں نے وہ پیالہ لیا, تھوڑا آگے گئے تو خیال آیا یہ تو میرے نبی کا خون مبارک ہے, اس کو دفن تھوڑی کرنا چاہیے. بولو اس کو دفن, کیونکہ اس پر تو ہمارا ایمان ہے, ہم نے ہمارے نبی سے محبت کی ہے, ہم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. ارے اللہ کے بعد ہم کو پیارے ہیں تو ہمارے نبی پیارے ہیں, کیا میں ان کے خون مبارک کو دفن کروں گا؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے یوں پیچھے دیکھا کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے, تو زور سے دوڑ لگائی, دوڑ کر کوئی ادھر ادھر گلی میں چلے گئے اور سارا خون مبارک پی گئے. بولو سارا خون مبارک, بلکہ اس میں پانی ڈال کر اس کو اچھے طریقے سے کمپلیٹ کر کے اور پی گئے اور اب بہت دور نکل گئے تھے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جلدی جاؤ جلدی آؤ, تو وہاں سے دوڑتے ہانپتے کانپتے آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول یہ آپ نے پیالہ منگوایا تھا, یہ میں پیالہ لے کر آیا, میں نے پیالہ لے کر آیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دیکھا, کہا عبداللہ دفن کر کے آئے. ارے بولو نا دفن, تو کہا اللہ کے رسول دفن کر دیا. ہمارے نبی نے پوچھا کہاں دفن کیا؟ کہا ایسی جگہ کیا اب کسی کو نظر بھی نہیں آئے گا, ایسی جگہ کیا کہ کسی کو نظر بھی. ارے قربان جاؤ, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یوں دیکھا, کہا عبداللہ تمہارا چہرہ بتاتا ہے محبت کے ساتھ میرا خون مبارک تمہارے پیٹ میں پہنچ چکا ہے. محبت کے ساتھ میرا لہو مبارک, جو لہو مبارک نہیں ہے جنت کا مشک ہے, وہ تمہارے پیٹ میں آ گیا ہے. حضرت عبداللہ ابن زبیر رونے لگے, رو کر کہنے لگے ہاں اللہ کے رسول, وہ ہمت نہیں ہوئی دفن کرنے کی. وہاں کونے میں گیا, پی لیا, اس میں پانی ملایا, پھر پی گیا اور اللہ کے رسول میں لے کر آیا. اگر میں نے غلطی کی تو جو سزا دینا دے دو, لیکن میں آپ کا خون مبارک کو پی لیا, محبت کے ساتھ میں نے پی لیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ایسے ہاتھ کو پکڑا, ایسے ہاتھ کو پکڑا اور کہا گواہ رہو اے دنیا والوں, گواہ رہو جس کے پیٹ میں محبت کے ساتھ میرا لہو مبارک آ گیا, یعنی جنت کا مشک آ گیا. اب جہنم تو دور کی بات, جہنم کا دھواں بھی ان کے قریب نہیں آئے گا. سب کو سمجھ میں آ رہی باتیں جو میں کہہ رہا ہوں؟ آپ کو سمجھ میں تو آ رہی نا, تو ساتھ میں بولو نا حضرت جبرائیل علیہ السلام, بولو نا حضرت جبرائیل علیہ السلام سب سے پہلے مدینہ منورہ کی مقدس مٹی لے کر آئے. اللہ نے فرمایا میرے پیارے نبی کے بدن مبارک کو اس سے تیار کروں گا. بولو سبحان اللہ. حضرت جبرائیل علیہ السلام نمبر 2 جنت کا مشک لے کر آئے. اللہ نے فرمایا میرے نبی کے بدن مبارک میں جو لہو ہوگا, جو خون مبارک ہوگا, حقیقت میں خون نہیں ہوگا بلکہ جنت کا, بولو جنت کا مشک. کتنی چیزیں ہو گئی؟ نہیں بولو نا کتنی چیزیں ہو گئی. پھر اللہ کیا فرماتے؟ اللہ فرماتے جبرائیل میں نے نمبر 3 زعفران منگوایا. بولو کیا منگوایا؟ زعفران منگوایا. اللہ فرماتے میری قسم میرے نبی کے بدن مبارک میں جو رگیں ہوگی, ہم سب کے بدن میں جو رگیں دوڑتی ہے, اللہ نے فرمایا میرے نبی محمد الرسول اللہ کے بدن مبارک میں جو رگیں دوڑے گی پوری دنیا اسے رگیں سمجھے گی, حقیقت میں وہ زعفران دوڑ رہا ہوگا. کتنی چیزیں ہو گئی؟
پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ اے سننا، پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ جبرائیل نمبر 4 ہم کافور منگوائے. کیا منگوائے؟ کافور، یعنی وہ خوشبو والی لکڑی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل ہم نے کافور منگوایا، خوشبو والی لکڑی منگوائی، اس لیے کہ ہمارے نبی کے بدن مبارک میں جو ہڈیاں ہوگی، بولو ہمارے نبی کے بدن مبارک میں جو ہڈیاں ہوگی، دیکھنے والوں کو ہڈیاں نظر آئے گی، حقیقت میں وہ جنت کا کافور ہوگا. بولو سبحان اللہ. اب سننا، 5ویں چیز اللہ نے کیا منگوائی؟ سنبل. اللہ فرماتے جبرائیل تم سنبل لے کر آئے، جنت کا پودا لے کر آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی کے بدن مبارک میں سر مبارک پر جو بال مبارک ہوں گے، میرے نبی کے داڑھی مبارک میں جو بال مبارک ہوں گے، آج بھی کتنے لوگ نبی کے بال مبارک کا دیدار کرتے؟ اللہ فرماتے دیکھنے والوں کی نظر میں وہ بال مبارک ہوگا، لیکن حقیقت میں وہ جنت کا پودا ہوگا. بولو سبحان اللہ. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 5. اب سننا، اللہ فرماتے سننا میں نے معین کا پانی منگوایا. کون پانی منگوایا؟ معین کا. پھر اللہ فرماتے میں نے سلسبیل کا پانی منگوایا. پھر اللہ فرماتے میں نے رحیق کا پانی منگوایا. اللہ فرماتے میں نے 3 نہروں کا پانی منگوایا، کیونکہ میرے نبی کے بدن مبارک پر جو پسینہ آئے گا، بولو میرے نبی کے بدن مبارک پر جو پسینہ آئے گا، میرے نبی کے سر مبارک پر جو پسینہ آئے گا، میرے نبی کے منہ مبارک میں جو تھوک مبارک ہوگا، اللہ فرماتے دیکھنے والے کی نظر میں پسینہ ہوگا، تھوک ہوگا، لیکن حقیقت میں نہ پسینہ ہوگا نہ تھوک ہوگا. وہ 3 جنت کی نہروں کا پانی بہتا ہوگا. جنت کی 3 نہروں کا پانی. اب پورا مجمع بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. ساتھ میں بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. کیونکہ اگر ہمارے نبی کے بدن مبارک کو دیکھے تو مدینہ منورہ نظر آ جائے. بولو سبحان اللہ. نبی کے لہو کو دیکھے تو جنت کا مشک نظر آ جائے. ارے نبی کی رگوں کو دیکھے جنت کا زعفران نظر آ جائے. ارے نبی کی ہڈیاں مبارک دیکھے تو کافور نظر آ جائے. نبی کے بال مبارک دیکھے جنت کا سنبل نظر آ جائے. اور نبی کے ماتھے پر پسینہ آئے اور آپ کے منہ مبارک میں جو تھوک مبارک آئے اس کو دیکھے تو جنت کی نہروں کا پانی نظر آ جائے. تو بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی.